جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت میں بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا اندرونی کمرہ ہے۔ متحاجب بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا متحاج نہ کرنا، آمین۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ سورۃ یوسف کا انتہائی پیارا سبق، زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو وسیلے خود بخود بنا دیتا ہے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئی سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے، ہر کسی کو بتاؤ گے تو اپنا مقام کھو بیٹھو گے۔ آپ سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ بات کرنے میں مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ غرور کریں، دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ آج عمل ہے کوئی حساب نہیں، کل حساب ہوگا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ مطلب جب تک قدر تب تک۔ دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ آسمان اتنی بلندی پر جو اترتا ہے بھول جاتا ہے کہ زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دیں، آمین۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ امیری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔
دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا۔ نمبر 1 جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راج پر تشریف لے گئے تھے۔ نمبر 2 جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان نہیں دی تھی۔ نمبر 3 جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے۔ نمبر 4 جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ اے اللہ مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ تم قطرہ مانگتے ہو میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر شکوہ نہ ہو، اور کیا پتا اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ صبر، آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو ہر دفعہ دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ کا تنہائی میں غلط استعمال نہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ کہیں قیامت کے دن سب کے سامنے آپ کے اعمال دکھا نہ دیے جائیں۔ ہر ایسا کام کرنے سے اجتناب کریں جس کے شروع میں آپ بسم اللہ اور آخر میں آپ الحمدللہ نہ کر سکیں۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں بھی خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اے دونوں جہانوں کے رب، جس طرح تو نے جنگ بدر میں صحابہ کرام کی غیبی مدد فرمائی تھی، اسی طرح مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، آمین ثم آمین۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے۔ اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک اعمال کر لیتے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ کسی کو اپنی زندگی میں روکنے کے لیے زبردستی نہ کرو۔ واقعی اگر وہ آپ کو چاہتے ہیں نا تو وہ ٹھہر جائیں گے آپ کے لیے۔ جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ وقت جب بدلتا ہے نا تو بدنام کرنے والے خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ مہمان کے لیے پرتکلف لذیذ کھانا تیار کرنا سنت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔
کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ کسی کو اصول کا پابند بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود اصول کے پابند بن جاؤ۔ سارا ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں تمام برکت والے وظیفے ہم مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن خوشحال غیر مسلم ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم ہی لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ مولانا رومی رحمت اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ مسلم بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیر عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے بچو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حدیث۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔